باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی حیا نہیں فرماتا ان یضربا یہ کہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ٹھیک ہے یضربو تھا ان آ گیا تو با پر جو پیش تھی وہ زبر کر دی وہ آگے ہم پڑھیں گے یہ بھی ما بعودتن فما فوقا ما بعود مچھر سے کم یا اس سے زیادہ یعنی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے زیادہ فَأَمَّا الَّذِينَ بشک وہ لوگ جو آمن ایمان والے فَيَعْلَمُوا وہ جانتے ہیں فَپس يَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں جی قرآن بھی کون سا سیگا ہے وہ جانتے ہیں یہ حضرت یعلم ہوگا فیعلمون یا یعلم خلی فا تو پس ہے نا فا کا معنی فا حرف جی ہے جی جی ٹھیک ہے حضرت جی حضرت یہ ہوگا یعلمون جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم فعل مضارع معلوم ہاں جی سیگا جمع مذکر غائب غائب یعلمو یعلمان یعلمون ٹھیک ہے جی ٹھیک یعلم وہ جانتا ہے یعلمان وہ دو آدمی جانتے ہیں یعلم وہ سب جانتے ہیں بس وہ جی جانتے ہیں انہ الحق کہ وہ بات حق ہے من رب ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ وَأَمَّا بس وہ لوگ جو کفروا ٹھیک ہے جی عدنان صاحب کفروا اس کی گردان کریں کفرا کفرا عدنان صاحب کفر کفرا کفرو کفرت کفرتا کفرنا کفرتا کفرتما کفرتی کفرتما کفرتن کفرتو کفرنا شاباش اب یہ بتائیں کفروا کون سا سیگا ہے کفرا کفرا کفرو جی یہ جمع غائب ہے جمع مذکر غائب ہاں جمع مذکر غائب ٹھیک ہے جی سیگا کون سا ہے یہ تیسرا سیگا ہاں جمع مذکر غائب کا سیگا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے کیا کرنا ہے یاد رکھنا ہے کہ جمع مذکر غائب کا سیگا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم اس لیے اس کے ساتھ میں پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ یہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ قرآن پاک میں اس طرح استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے ورہ وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا فیقولون کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ اللہ نے ارادہ فرمایا بہذا مثلا اس مثال سے جو دلو بھی کثیرہ اس طرح کی مثالوں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ حدیث بھی کثیرہ اور بہت سارے اور فکر کر کے ہدایت پا جاتے ہیں وما یضل بھی نہیں گمراہ ہوتے ہیں ان کے سب الا الفاسقین مگر فاسق لوگ الذین فاسق ان کی صفت ہے الذین وہ فاسق ینقضون جو توڑتے ہیں نقدا ینقضو ٹھیک ہے نقدا ینقضو ناصرہ ینصر یہ باب ناصرہ ینصر کا تو ینقضون جی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یاد ہے نا ناصرہ ینصرو ینصرو ینصران ینصرون ینقدو ینقدان ینقدون تنقدو تنقدان ینقدن یہ گردان کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا سیگا ہے آپ کہتے پریشان ہوئی ینقدون جی برہان بھائی ینقدون کی آپ گردان سنائیں یہ ہے ینقدو ینقدانی ینقدون تنقدو تنقدانی تنقدون تنقدین تنقدانی قدنا قدنا انقدو ننقدو شاباش انقدو ننقدو اچھا اس کا مطلب کیا ہے حضرت توڑتے ہیں توڑتے ٹھیک وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو من بعد میثاق کی پختہ ہونے کے بعد ویقطعون اور کاٹتے ہیں قطع یقطع فتح یفتح قطع قطع یقطعون ہاں جی یقطعون کون سا سیگا ہوگا جس کو پتا ہو ہینڈ ریز کرے یقطعون جی برہان بھائی جی حضرت یہ بھی جمع مذکر غائب اور فعل مضارع ہاں جی فعل مضارع شاباش یقطع گردان کرے اس کی جی حضرت یقطعون یقطعانی یقطعون تقطعو تقطعانی تقطعون تقطعین تقطعانی تقطعن اقطعو نقطعو سمجھ آ رہی ہے نا یقطعو یقطعان یقطعون تقطعو تقطعان یقطعن ابھی کہیں بھی آ جائے گا تو آپ اس طرح یعنی کہ
گردان کر کے اس کو سمجھیں گے. یقطعون وہ توڑتے ہیں ما جو امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا. امرا جی بابر شاہ صاحب امرا کی گردان سنائیں. امرا بابر محمود صاحب امرا. امرا کی سر ہاں جی امرا امرا امرو امرت امرتا امرتا امرنا امرتا شاباش. امرتما امرتم امرتی امرتما امرتن امرتو امرنا. بہترین ہو گیا نا. دیکھیں یہی جی ہے سر. وہ سیمپل ہے ناصرہ دار وہ سیمپل ہے. آپ دیکھیں امر کر دیا آپ نے گردان. جی سر. ماشاء اللہ ٹھیک ماشاء ہے اللہ. اسی طرح ہمارا من حکم دیا اللہ اللہ. ہاں شکریہ. ہمارا جو حکم دیا اللہ نے امر اللہ بھی اس کا جی جی ایوس سر. اللہ نے حکم دیا کہ ملاؤ تو وہ کیا کرتے کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں. اولئک هم الخاسرون یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کیف کیسے تکفرون باللہ کیسے تم کفر کرو گے اللہ کے ساتھ. تکفرون جی عدنان صاحب تکفرون اس کی دیکھیں تکفر اب تکفر مجھے تکفرو یکفر آ گیا. یکفرو یکفران وہاں سے یکفرو یکفران یکفرون تکفر تکفران یکفرنا تکفر تکفران تکفرون تکفرین تکفر تکفرنا اکفر نکفرو. اکفرو نکفر تکفرون. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے شروع میں تا آ گیا. اس کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تا 8 سیغوں کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے ہو جی. گیا. یہ چھٹا صیغہ ہے نا چھٹا صیغہ. ہاں یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جمع مذکر ہے. نہیں سوری جمع مذکر حاضر کا ہے. تم کیسے تم کفر کرو گے. تکفرون یکفر 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 تکفر تکفر تکفرن یکفر یکفرون یکفرون تکفرو تکفر تکفرون. ٹھیک ہو گیا. تکفرون جمع مذکر حاضر کا صیغہ. تکفرو تکفران تکفرون. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. جی باللہ فرق اللہ پڑا کا. ہے وکنتم الحمدللہ. اس کا فائدہ ہوا گردانوں کا. جی وکنتم اور تم تھے جمع مذکر حاضر کا ہے. کانا کنت کنتما کنتم امواتن فاحیاکم اللہ نے تمہیں زندہ کیا. تم مردہ تھے ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے. یہ ثم پھر ٹھیک ہے. هو الذی اور رب کی وہ ذات خالق کا جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو بھی کچھ ہے زمین میں زمین سب کا سب اللہ نے یہ ساری کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ثم استوى پھر اللہ نے استوا فرمایا الی السماء آسمان کی طرف. فسواہن تو ان کو برابر کیا. 7 سما 7 آسمان. وهو بكل شيء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہ الذی وہ ذات خالق کا جس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی بابر صاحب خالق کی گردان کریں. خالق خلقا خلقا خلقو خلقت خلقتا خلقتن خلقنا 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 خلقتا خلقتما خلقتم خلقتی خلقتما خلقتن خلقتو خلقنا. شاباش. ٹھیک ہے. جی ہاں سر. ہاں بہترین ہو جائے گا. مجہول ہو جائے گا خلقا. مجہول کیا ہو جائے گا خلقا خلقا خلقو. ٹھیک کھولی کا وہ خلق خا خلق پہ خلقو خلقت خلقتا خلقنا خلقتا خلقتما خلقتی خلقتما خلقتنا خلقتو خلقنا. ہاں اس میں نا آپ سے ایک تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی ہے. اس کو ذرا آپ صحیح کر لیجیے گا. ایک سیغے میں آپ کی نا مسٹیک ہو رہی ہے. خلقتا خلقتما خلقتم میں مسٹیک ہو رہی ہے. خلقتم ٹھیک پھر ہو گیا. ہاں یہ آپ چھوڑ جاتے ہیں. خلقتم پھر آتا ہے خلقتی اس کے بعد خلقتی آتا ہے. صحیح. خلقتی خلقتما خلقتن خلقتو خلقنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے ماشاءاللہ 3 رکوع ہو گئے. اس طرح تو ہم اسی میں جتنے بھی جو ہے نا وہ آئیں گے نا آپ نے اس کو کل پریکٹس کرنی ان 3 رکوع کی. ٹھیک ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ماضی اور مضارع کہاں کہاں جو ہے نا آپ نے جو پڑھے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جیسے ابھی میں نے کچھ بتایا خالق کا ہے. ٹھیک جی ہے انشاءاللہ. تکفرون ہے اور ویقطعون ہے ینقضون ہے یعلمون ہے یضربو ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح آپ نے پیچھے روزقو ہے عاملو ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس طرح بہت سارے آپ کو جعلہ ہے. ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سرچ کرنا ہے کہ بھی میں نے جو پڑھا ہے ماضی اور مضارع پڑھا ہے تو یختفو یہ ہے یختفو.
ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کتنا یہ جالون ہے تو کتنا میں نے اس کو سمجھا ہے. مقصد قرآن حدیث کو سمجھنا اس میں صرف اور نحو کو اپنے خاص طور پر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی انشاءاللہ. اچھا جی. انشاء العربیہ تو کل میں نے سبق دیا تھا آپ کو کہ آپ نے کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھا برہان بھائی. اگلا تھا جی حضرت درس تاسی 9واں سبق تھا. ہاں جی. ہاں جی اکتب بالقلم ہے جی. یہ پڑھے جی. جی حضرت پڑھو. ہاں جی. ہاں جی. اکتبو بالقلمی، اپنے قلم سے لکھو. اکتب میں لکھتا ہوں. ہاں میں لکھتا ہوں اپنے قلم سے. اکتب بالقلمی علی الورق، میں صفحے کے اوپر یا ورق کے اوپر قلم سے لکھتا ہوں. اکتب بالقلمی علی الکراستی، میں جو ہے لکھتا ہوں قلم سے کاپی کے اوپر. جی جی. ٹھیک ہے. پھر ہے حل اکتب بالقلم، کیا میں لکھتا ہوں قلم سے. حل تکتبو بالقلم، کیا تم لکھتے ہو قلم سے. حل یکتبو بالقلمی علی الکراستی، کیا وہ لکھتا ہے قلم سے یعنی کاپی کے اوپر. ہاں جی. اور کوئی بھائی پڑھے گا؟ اور کوئی بھائی آگے پڑھے گا؟ آج شاہ زین نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج اور کسی نے تیاری کی ہو اس میں سے؟ قرآن بائدہ نے تیاری کی ہے. ٹھیک ہے جی. جو تیاری کرے گا اپنا اس کا فائدہ ہے، اور ہر ایک کو تیاری کر کے آنی چاہیے. جی قرآن بھائی آپ ہی چلیں آگے. جی حضرت. حل تکتب بالقلمی علی الورق، کیا تم لکھتے ہو قلم سے صفحے کے اوپر. حل صدیق کا یکتب، کیا تمہارا دوست لکھتا ہے. حل صدیقی یکتب، کیا یعنی حل صدیقو کا تو یہ تھا تمہارا دوست لکھتا ہے. حل صدیقی، کیا میرا دوست لکھتا ہے. حل صدیقہ یکتب، کیا اس کا دوست لکھتا ہے. حل زید یکتب، کیا زید لکھتا ہے. اسے آگے حضرت ہے قلم سے کاپی پر لکھو. تو یہ جیسے حکمیہ جملہ آ جائے گا. جی اکتب جی. بالقلمی علی کراساتی. القراصتی. ہاں جی. میں قلم سے کاغذ پر لکھتا ہوں. یہاں پہ آ جائے گا اکتب بالقلمی علی الورق، شاباش. کیا تمہارا دوست قلم سے کاپی پر لکھتا ہے. حل صدیق کا یکتب بالقلمی علی کراستی. القراصتی. ہاں جی علی الکراستی، کیا تمہارا دوست پڑھتا ہے. حل صدیق کا یقرأ، پھر شاباش. ہاں جی زید پڑھتا ہے. یہ ہو جائے گا زید یقرأ. زید یقرأ. زید یقرأ، اس کا دوست پڑھتا ہے. یہ صدیق ہو یقرأ. شاباش شاباش. ہاں جی. کیا اس کا دوست لکھتا ہے. حل صدیق ہو یکتب، شاباش. میرا دوست کاغذ پہ لکھتا ہے. صدیقی یکتب علی الورق، بارکی. شاباش. ورقی. ہاں جی. وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے. ہوا یقرأ فی کتاب، اپنی کتاب میں وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے. حل یہ آ جائے گا ہوا یقرأ فی کتابہ. شاباش شاباش. جی. میں اس کی کاپی میں لکھتا ہوں. انا یکتب، یا انا. خالی آ جائے گا، یا انا کے بغیر بھی آ جائے گا. اکتب علی الکراستی. شاباش. میں اس کی کافی اللہ قراصتی ہی. اللہ. ہاں جی ٹھیک ہے حضرت. اس کی میں بھول گیا تھا. ہاں جی کراستی ہی. ہاں جی. کیا تم اس کی کاپی پر لکھتے ہو. حل تقرأ فی کتابہ. شاباش. ہاں جی. میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں. اللہ انا حل ہاں جی تکتبو حل اللہ قراصتی ہی. ہاں جی ٹھیک ہے. کیا کے لیے حل آ گیا. حل تکتب علی کراستی ہی. پر کے لیے اللہ آ جائے گا. جی ٹھیک. میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں. اکتب علی، اس کی ہے نا کراستی ہی. ہاں اللہ قراصتی ہی. علی تو اس کی آئے کراستی. گی چونکہ جب قراص آئے گی تو مضاف ہوگی، مضاف پر الف لام نہیں آتا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اللہ قراصتی. اگر صرف میں صرف کاپی پر لکھتا پھر ہوتا القراصتی. اچھا سر تو یہ پھر بتا دیجیے گا کہاں پہ الف لام لگانا ہے اور کہاں پہ نہیں. ہاں یعنی جیسے وہی میں جی کہہ رہا ہوں کہ صرف جب کاپی کا ذکر ہو نا پھر الف لام ڈالنا ہے. جب وہ ٹھیک ہے. کاپی آگے مضاف ہو رہی ہے، اس کی کاپی ہو رہی ہے، تو پھر آگے اللہ قراصتی ہی. جب ٹھیک ہے. کاپی مضاف ہوگی تو مضاف پر الف لام نہیں آتا. جی ٹھیک. آگے اچھا جب آگے ہی آئے گا پھر نہیں آنا. پھر ٹھیک ہے. نہیں آنا. ٹھیک ہو گیا. الدرس العاشر 10واں سبق ہے آپ کا. یقعد بیٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے نا.
यकूमु खड़ा होता है, मिन से यमशी चलता है, वो चलता है, अकुदु तू उकुद तू बैठ अमर है, कुम तू खड़ा हो, इमशी तू चले अमर है, यकिफु वो रुकता है, किफ रुक जा, कुर्सीन कुर्सी, हुआ वो अंत तुम अना में, या जमीरों का जिक्र आ गया, हुआ वो अंत तुम अना में, ठीक है। जैदुन यक उदू, जैद बैठता है, यक उदू, जी कुरान भी इसकी गर्दान करें। हाँ जी हजरत, यकूदू यानी मुजारी ही सुना दूं? हाँ जी, यकुदू यकुदानी यकुदूना तकुदू तकुदानी यकुदना तकुदू तकुदानी तकुदूना तकुदीना तकुदानी तकुदना, फिर अकुदू नक नकुदू। अकुदू नकुदू। जो अबू हुरैरा यक्तुबु पीछे गर्दान है, यक्तुबु वो आपने सुना नहीं है, अक्तु यक्तुबु जी अबू हुरैरा यक्तुबु यक्तुबा यक्तुबु जी। यक्तुबु यक्तुबानी यक्तुबूना तक्तुबु तक्तुबानी यक्तुबना तक्तुबु तक्तुबानी तक्तुबूना तक्तुबीना तक्तुबानी तक्तुबना अक्तुबून अक्तुबु। अक्तुबु नक्तुबु, ठीक है। एक लफ्ज का पता चल जाए ना तो आप पूरी 14 के 14 सीखों का तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता चल गया यक उदू, ठीक है, वो बैठता है, तो आप इसकी पूरी गर्दान में यक उदू यक उदान तक उदून पूरी गर्दान कर जाएंगे और माना आप खुद बना के जाएंगे। ये अरबी का फायदा है। सदीकू का आपका दोस्त यकुद बैठता है, तकुद तुम बैठते हो अल कुर्सी, कुर्सी पर। अब है ना कुर्सी पर, अलल कुर्सी, अगर होता ना तुम उसकी कुर्सी पर बैठते हो, फिर होगा तकुदु अला कुरासतिही, ठीक है। जब कुरासा मुजाफ होगी ना फिर अलिफ लाम नहीं आएगा, ठीक है बुरहान भाई। जी हजरत बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी। उकुद अमर बैठ, उकुद अल कुर्सी, कुर्सी पर बैठ। सदीकू का आपका दोस्त यकुद बैठता है अल कुर्सी, कुर्सी पर। जैदुन जैद यकुम खड़ा होता है मिन कुर्सी, कुर्सी से। कुम खड़े हो जाओ। जैदुन यमशी, जैद चलता है। तमशी तुम चलते हो, अना अमशी मैं चलता हूँ। इमशी चल अमर है। जैदुन यकिफु, जैद ठहरता है, खड़ा होता है। कीफ खड़े हो जाओ। आना अकिफु, मैं खड़ा होता हूँ। ताकिफु तुम खड़े होते हो। सदीकू का यकिफु, आपका दोस्त खड़ा होता है। कुम मिन कुर्सी, कुर्सी से खड़े हो जाओ। आना अकुम, मैं खड़ा होता हूँ मिन कुर्सी, कुर्सी से, ठीक है। अब आपने तमरीन करके आनी है, अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी, ठीक है। जितना इसमें टाइम देंगे उतना आपको फायदा है, और इब्तदाई चीजें हैं, आप टाइम ज्यादा से ज्यादा दें, ठीक है जी। जी जी राशिद साहब, फेल की कितनी अलामात है? राशिद साहब, जी हजरत, जी हजरत, फेल की अलामात कितनी है? ये हजरत फेल की 9 अलामात थी हजरत। हाँ जी, 9 अलामात, शाबाश। कोई 3 सुनाए। जी हजरत, शुरू में सीन हो, शाबाश और जो है शाबाश। नहीं हो या अमर हो, जैसे लम यज़रिब इज़रिब, ठीक, और जो शाबाश है जी। अबू हुरैरा 3 और सुना, अबू हुरैरा सुनाएगा जी। अबू हुरैरा शुरू में कद, सीन हम्म और सौफा का होना। हम्म जी बुरहान भाई। ये हजरत आखिर में ताए मरफुआ का होना या ताए हाँ, साकिन का होना और अमर शाबाश। नहीं होना। अमर इसके नहीं होना, ये भी क्या है, जी, फेल के जी। अलामात है। शुरू में शाबाश, सीन होना, कद होना या लम होना। ठीक हो गया। ये बहुत अहम सबक है आपका, ठीक है जी। ताकि आपको ये चीजें पता चल जाए। पहले हमने पढ़ी थी इसम की अलामत, ठीक है, 11 अलामत। या फेल की अलामत है 9। इब्तिदा में कद हो, सीन हो, ठीक है, सऊफ हो, लम या हर्फ जाजिम हो, जमीर मरकूमत जैसे दरबता है, दरबतू है, ठीक है, साकिन दरबत हो, अमर इधर नहीं लात दरी, ठीक है जी। ये हुजूर ज़मीर मरफू मुत्तसिल क्या होगी? वो इस आगे तरह आ हम रहा है गर्दान सबक। है हमारी, यही होगी। हाँ, इस तरह गर्दान है, वो आगे सबक 1-2 ठहर के ना, तो ये सबक यहाँ आ रहा है। जी जी एक सबक छोड़ के आगे आ रहा है, बस थोड़ा सा सब्र करें तो इंशाल्लाह जी, बेहतर ठीक हो हो जाएगा। गया इसम की कितनी जी। कौन कौन सी अलामत है, पहला सवाल। दूसरा, फेल की पहचान का तरीका क्या है, हर्फ की पहचान का। दर्जेल कलमात में से इसम, फेल, हर्फ, ये आपने अलग करके आना है, ठीक है। ये कल मैंने आपसे सवालात पूछ रहे हैं, ठीक है जी।
یہ آپ کا ہوم ورک ہے، تو آپ نے اچھی طرح اس کو یاد کر کے آنا ہے، تو وہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جی انشاءاللہ. اچھا، اور یہ تھوڑی سی چیز آپ کے میں نے سمجھانی ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے تسویل الصرف. یہ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ، باقی کتابیں جتنی بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا ہو جائے گا، اس میں مزید فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ پیج آپ کو سمجھانا ہے میں نے آج. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ہاں آپ نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ثلاثی وہ ہوتا ہے جس میں 3 حرف اصلی ہوں، ثلاثی مزید فی جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ اور ہو، رباعی مجرد جس میں 4 حرف اصلی ہوں. پڑھا ہے نا آپ نے برہان بھائی؟ جی تو حضرت بالکل پڑھا. تو جی ثلاثی ہے جی نا، پڑھیں. ثلاثی مجرد، اس کے 6 باب ہیں. یہ یاد رکھنا ہے آپ. کتنے باب ہیں؟ 6 باب. 6 باب ہیں. تو 6 باب کس طرح بنتے وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہ ماضی کا فاعل لام تینوں، یعنی جو عین والا کلمہ ہے نا، عین، تو اس کو یہ زبر ہوتا ہی ہے، اس میں بھی زبر ہے اور اس میں بھی کیا ہے، زبر ہے. ٹھیک ہے، لیکن مضارع اس میں زیر ہے، اس میں زبر ہے اور اس میں پیش ہے. اب پھر 3 باب بن گئے. یعنی ماضی اس کو کہتے ہیں ماضی مفتوح کہتے ہیں جس پر زبر ہو. تو یہاں ماضی مفتوح العین ہے، مضارع مکسور العین ہے. دیکھیں مضارع پر کسرہ ہے، مکسور کہتے ہیں جس پر کسرہ ہو، مضموم کسر جیسے پہلے. ماضی پر زبر ہے عین کلمے پہ، مضارع پہ عین کلمے کے نیچے زیر ہے. ایک باب بن گیا. ماضی کے عین کلمے پر زبر ہے، مضارع کے عین کلمے پر زبر ہے. 2 باب بن گئے. ماضی کے عین کلمے پر زبر ہے، مضارع کے عین کلمے پر پیش ہے. اس طرح 3 باب بن گئے. ٹھیک ہو گیا. پھر ماضی کے یہ عین کلمے کا مسئلہ ہے. ماضی کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے تو مضارع کے عین کلمے کے اوپر زبر ہوگی. ماضی کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے تو مضارع کے عین کلمے کے نیچے بھی زیر ہوگی. ماضی کے عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو مضارع کے عین کلمے پر بھی کیا ہوگی، پیش ہوگی. یہ اس طرح 6 باب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو معنی اور سیگا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن گردان کرنے میں آپ کو ذرا آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم پڑھتے ہیں دارابا یضربو، یہ پہلا وہی باب ہے. غسل یغسل. صرف آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ آپ پریشان نہ ہو کہ کہیں زبر آتی ہے کہیں زیر آتی ہے. تو یہ باب کا مسئلہ ہوتا ہے، باب کے مختلف ہونے کی وجہ سے زبر اور زیر میں آتی ہے. تو گردان ایک ہی ہوتی ہے، صرف عین کلمے یہ میں. پھر ہمیں یاد کرنے پڑیں گے سارے کہ اس پہ زیر آئے گی یا اس پہ پیش زبر یہ آئے آپ گی. نے بس سمجھ رہے ہیں. آپ کو جو پریشانی بنتی ہے وہ پریشانی نہیں رہے گی کہ یار کبھی زبر آتی کبھی زیر آتی، اس کا مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا، یک اردو پڑھا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، یک اردو پڑھا ہے نا، یک اردو. تو یک جیسے اچھا وہاں ہم نے پڑھا یضربو. ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا زبر، اس میں زبر اور پیش آئے گی. یعنی جو آخری سے پہلے جو حرف ہے نا اس پر کبھی زبر آتی ہے کبھی زیر آتی ہے کبھی پیش آتی ہے. تو یہ جو پریشانی ہوگی نا وہ ختم ہو جائے گی آپ کی، کہ یہ باب چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ماضی میں جو ہے نا وہ تینوں حرفوں پر زبر آتی ہے. مضارع کے جو یعنی اس کو کہتے ہیں عین، ماضی کے عین کلمے پر زبر آتی ہے اور مضارع کے عین کے کلمے میں زیر آ جاتی ہے. غسل یغسل. اب دیکھو غسل، یہاں سین پر زبر آئی ہے اور یہاں سین کے نیچے زیر آ گئی ہے. تو ہم غسل غسل غسلو ماضی میں اس طرح کریں گے، غسل غسل غسلو. مضارع میں کیا کریں گے، یغسلو یغسلان یغسلون. سمجھ آ گئی. اب دیکھیں ساجدہ، اب جیم پر زبر ہے، یہاں پیش ہوگی یسجدو. اب یہاں یغسلو، یہاں یسجدو. ساجدہ یسجدو. قطع یقطع، نقض ینقض. ابھی ہم نے پڑھا ینقضون، یہ اسی پہ ہے. یسجدو یسجدان یسجدون. تسجدو تسجدان یسجدن.
तस्जुदू, तस्जुदानी, तस्जुदून, तस्जुदीन, तस्जुदान, तस्जुदन, असजुदू, नसजुदू। इस तरह कुरान पाक में आएगा ना तो फिर आपके लिए परेशानी नहीं बनेगी, सिर्फ ये हो जाए। यहाँ पर माजी का जो ता है इस पर जबर है, यहाँ भी जबर है। फतह यफ्तहू, यफ्तहू, यफ्तहान, यफ्तहून, तफ्तहू, तफ्तान, यफ्तान। अभी आपने सिर्फ 3 को समझना है, कल मजीद 3 हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखे जहाँ, अच्छा आप इतना लिख लें कि माजी मफ्तूल ऐन मुजारे मकसूर ऐन, पहला बाब है माजी मफ्तूल ऐन मुजारे मकसूर ऐन, दूसरा है माजी मफ्तूल ऐन मुजारे मफ्तूल ऐन, तीसरा है माजी मफ्तूल ऐन और मुजारे मजमूम ऐन, ठीक है। इब्राहिम भाई कुछ समझ आ रही है? जी हजरत। हजरत आपने फरमाया कि जैसे पहले 3 बाबों की अगर हम बात करें, इनके तीनों माजी में जो ऐन कलमा है वो मफ्तू होगा। हाँ जी, तो हाँ जी। मुजारे का जो ऐन कलमा है वो मजमूम, मकसूर और मफ्तू होगा, वो हाँ जी, बदलेगा। मुजारे का जो आपने फरमाया कि जैसे अगर बाब 1 में है वो मजरूर होगा यानी जेर होगी आइन कलमे पे, और दूसरे बाब में उसके ऊपर जबर होगी यानी मफ्तू होगा, और तीसरे बाब में पेश आ जाएगा मजमूम हो जाएगा। मौजूम हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से आपने 2-2 गर्दानें याद करनी है, इसमें से जो भी आप याद कर लें, अभी ठीक है, इसमें से अपने 2 गर्दानें आपने याद करनी है। सफा नंबर है आपका 32 है, ये आपको मैंने भेज देनी है उस, ठीक है, जी ठीक। ग्रुप में भेज जिसकी देनी है। पीडीएफ इसकी भेज दीजिएगा। हाँ, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी फायदेमंद रहेगी। अच्छा ठीक है। सर, एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे कि बाद में कोई भी मजदर आएगा तो पहली दफा हमें तो कैसे पता चलेगा कि ये किस बाब में से आएगा, यानी हाँ कोई अगर नया लफ्ज आ जाता है? हाँ, उसके लिए होता है डिक्शनरी होती है। अच्छा, डिक्शनरी से, यानी एक दफा हम वहां से देख लेंगे हाँ, अब और फिर आगे बना लेंगे। बना लेंगे आप। जी ठीक। डिक्शनरी में लिखा होता है कि बाब कौन किस बाब से है, नासरा है, दाराब जी है, ठीक। आगे फा लिखा होगा, फा से मुराद फतह, जी ठीक। ठीक है, ठीक। दा से मुराद दाराबा, ठीक है, तो सीन से मुराद सामिया, इस तरह वो आगे वो लिखा होगा, तो उसमें से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जी ठीक ठीक। चलो यार, इनमें से आप, मैंने आपको जिस किताब तरह भेजी थी। हाँ डिक्शनरी अल-मुंजिद है, जी, उसमें भी इसी इस तरह तरह ही है। हाँ, ये उस अल मुंजिद में भी यही आएगा। मतलब आपने, अच्छा आपने देखना क्या है, मैं आपको बताऊं, आपने देखना कि बाब किस बाब से है, तो आपने सिर्फ उसको अलामत मुजारे निकालनी है आपके, आपने अलामत मुजारे निकालनी है, तो अलामत मुजारे आपने सिर्फ गासाला देखना है, ठीक है। डिक्शनरी में आप चले जैसे जाएंगे, यसजुदु है वो हमने निकाला तो सजदा आ गया, हाँ सजद, यसजुदु से आपने सजद निकालना है, सीन जीम दाल। सजदा आपने सीन जीम दाल। हाँ, आपने डिक्शनरी खोलनी, जहाँ सीन का बाब शुरू होता है ना, सीन पे जाना है, फिर सीन से आगे चल के ठीक है। सीन अलिफ आएगा, सीन बा जीम। आएगा, सीन मीम आएगा, तो आप सीन जीम पे चले जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा ये किस बाब से, इसका माना क्या है। तो ये 3 बाब, इनमें से 2-2 आपने गर्दाने, कादाबा यकदीबू, सारी को देख लें तो बहुत अच्छी बात है। माने भी लिखे हुए हैं, जैसे ना आरफा यारिफू, इरफान जानना, आरफा वो एक उस एक आदमी ने जाना, उन दोनों, ठीक है। यारिफू वो जानता है, यारिफू तुम, जो आरिफू मैं जानता हूँ, ठीक है। रजा रुजू करना, ये यानी मजेदार चीजें हैं, ठीक है। इनको जितना हो सके कल इसको कौन आपने सी गाने इसको इसमें याद करनी करना है? है। दाखला यदखुलु भी आ गया, तालब यतलुब तलब करना, और तलबुल इल्म फरीज़तुन, यसजुद अभी आपने हमने पढ़ा, कल पढ़ेंगे यसजुद, सजदल मलाइका तो है ना, यक्तुलु बहुत आता है, कातला यक्तुलु, इसको अपने ऐसे देखना है, ये इसको अपनी हॉबी बनानी है, आदत बनानी है कि अच्छा ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। जी बुरहान भाई। अच्छा हजरत, बस ये गुजारिश थी कि आप कोई डिक्शनरी भी, अगर आपके पास कोई ऐप हो मोबाइल के लिए, तो जो आप बेहतर समझे वो फरमा दीजिएगा कि वो हम इंस्टॉल कर लेंगे मोबाइल पे। हाँ, डिक्शनरी है, उस मैं जोन से उसमें ना, जी, कोई भी जब आपको टाइम मिले तो आप बता हाँ दीजिए। वो मैं आपको बताऊँ, मेरे दूसरे मोबाइल में है, जी वो बहुत उसकी मैं शुक्रिया। आपको बता दूंगा, पिक भेज दूंगा कि ये जो है ना, इस पे आप, उस पे सर्च बॉक्स में जाके कोई भी लफ्ज दिखेंगे ना, जी एक अरबी, तो आपको जी पता चल ठीक। जाएगा, जी इंशाल्लाह, बहुत ठीक है। शुक्रिया। तो ये आपने इसको करना है, ठीक है। इंशाल्लाह। चले, तो नहव भी हो गई, ये भी हो गया, अब हमारा चल गया बहारे शरीयत। जी, हमने कल पढ़ी थी 15 पढ़ी थी हमने गालिबन, हजरत 10 हदीसें पढ़ ली थी 10 और पढ़ी थी, हाँ 11वीं आज पढ़नी। 11 जी।
آج آپ کی آواز کلیئر آ رہی؟ کر اینڈ پہ کوئی مسئلہ تھا؟ اچھا وہ میری شاید وہ بلوٹوتھ کا کوئی مسئلہ ہوگا. ہاں چلے جی پڑھیں ہاں جی. جی جی. حدیث نمبر 11 صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ ام المومنین اسکرین شو نہیں ہو رہی. اچھا آپ یہ کیا ہمیں آ رہی ہے آپ نظر. ہاں جی آ رہی؟ ہمیں آ رہی ہے. ہاں جی. باقی بھائیوں کو اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. ہاں جی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے سلیم عرض پڑھیے، کی. سلیم. ام سلیم ہاں. رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا ہے؟ فرمایا ہاں، جبکہ پانی منی دیکھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے منہ ڈھانک لیا اور عرض کی یا رسول اللہ، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے. ماں کے مشابہ ہوتا ہے. جی ہاں جی. ٹھیک. فائدہ: امہات المومنین کو اللہ عز و جل نے حاضری خدمت سے پیشتر بھی احتلام سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ احتلام میں شیطان کی مداخلت ہے اور شیطانی مداخلتوں سے ازواج مطہرات پاک ہیں، اس لیے ان کو ام سلیم آپ نے فرمایا سلیم. کہ میں وہ ام سلیم کے سلیم سوال کا تعجب اس ہوا. سوال کا تعجب ہوا. جی. ہاں جی. حدیث نمبر 12 ابو داؤد ترمذی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مرد تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو، فرمایا غسل کرے. اور اس شخص کے بارے میں بھی سوال ہوا کہ خواب کا یقین ہے اور تری اثر نہیں پاتا، اس پر غسل نہیں. ام سلیم نے عرض کی کہ عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے؟ فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کی مثل ہیں. ہاں. یعنی طریف آئے اپنے یعنی لباس میں طریف آئے احتلام والے اثرات، وہ یاد نہ ہو تب بھی غسل کر لے. اگر خواب میں دیکھ رہا ہے کہیں، تو اگر وہ اٹھا ہے صبح کوئی کہیں بھی کچھ چیز نہیں لگی ہوئی تو غسل اس پر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی. حدیث نمبر 13 ترمذی میں انہی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد کے ختنہ کی جگہ حشفہ عورت کے مقام پر میں غائب ہو جائے غسل واجب ہو جائے گا. ہو جائے گا. جی. حدیث نمبر 14 صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ ان کو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جاتی ہے. فرمایا وضو کر لو اور اسے تناسل کو دھو لو، پھر سو رہو. پھر سو رہا ہوں. جی. اچھا. حدیث نمبر 15 صحیح میں عائشہ رضی اللہ صحیح ہے، عنہا کیا پڑھیں گے؟ صحیح ہے. صحیح عین ہاں. میں جیسے آپ نے فرمایا تھا یہ 4 کتب کو صحیح عین نہیں، کہیں صحیح گے. ہے تسنیہ کا سیگا ہے. اچھا بخاری تسلیم 2 مسلم. بخاری و مسلم. ٹھیک. جی. صحیح ہین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنب ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کا سا وضو فرماتے. حدیث نمبر 16 مسلم میں ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں کوئی اپنی بیوی کے پاس جا کر دوبارہ جانا چاہے تو وضو کر لے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 17 ترمذی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والی اور جنب قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے. حیض والی اور جنب قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے. ٹھیک. حدیث نمبر 18 ابو داؤد نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ میں مسجد کو حائض اور جنب کے لیے حلال نہیں کرتا. یعنی وہ مسجد میں نہ جائیں. یہی ہے نا حضرت مطلب؟ جی ہاں جی. جی ٹھیک. حدیث نمبر 19 ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنب ہو. حدیث 20 ابو داؤد اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے 3 شخصوں سے قریب نہیں ہوتے، کافر کا مردہ اور خلوق اور خلوق میں لتڑا ہوا. ہاں لتڑا ہوا اور جنب مگر یہ وضو کر لے. ہاں جنب خلوق اگر 6 نمبر ہوگا نیچے ایک قسم کی خوشبو زعفران سے بنائی جاتی ہے جو مردوں پر حرام ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. جی. اچھا حضرت یہ پھر کیسے پتہ چلے گا؟ خوشبو تو جیسے لوگ لگاتے ہیں تو وہ زعفران کی خوشبو الگ ہوتی ہے نا. اچھا بس وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے شیشے پہ کہ زعفران ہے، اس میں کیا ہے، اس میں خلوق ہے. جی. جی ٹھیک. حدیث نمبر 21 امام مالک نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط امرو یہ پڑھیں گے سر یا عمر بن
अमरू बिन हजम उमर के बाद वाऊ आएगा ना, फिर अमर पढ़ेंगे, अमर पढ़ेंगे। अमर बिन ठीक है। हजम। अमर बिन हजम को लिखा था कि इसमें यह था कि कुरान ना छुए मगर पाक शख्स। हाँ, पाक शख्स, यानी जिस हदीस पर गुस्ल फर्ज हो वो कुरान को हाथ नहीं ना लगाए। छुए। ठीक, हदीस नंबर 22। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे को आए इसे चाहिए कि नहा ले। हाँ, जुम्मे को ऐसे जाइए कि नहा ले। चले, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। हदीस पाक में है, नसाई में हदीस है जुम्मे के बाब में कि जो जुम्मे के दिन नहाए, घर वालों को भी नहाने की तलकीन करे, ठीक है, और फिर पहले टाइम मस्जिद में आ जाए, इमाम के करीब बैठ के खुतबा सुने, खामोश रहे, कोई लग़्व बात न करे, बेहुदा बात न करे, और खुतबा सुन के नमाज पढ़ के वापस चला जाए, तो उसको एक एक कदम पर 100 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। एक एक कदम पर, मतलब कम से कम आप 300 कदम गए हैं, 300 कदम आए हैं, तो आपको 300 साल के रोज़ों के सवाब, 300 साल की रात की इबादत का सवाब, सिर्फ जाने का, और आने का भी 300 साल इसी तरह, यानी माशाल्लाह 600 साल, 600 साल के रोज़ों का सवाब और 600 साल की आपकी जो है वो नमाजों का सवाब। तो मेरे ख्याल में आम तौर भी हम 1000 कदम तो चल जाते हैं, इतना मतलब 15, माशाल्लाह। ठीक है ना। तो जुम्मा जो है 1000 साल के रोज़ों का सवाब, 1000 साल के, तो उसके लिए जो वक्त पर पहले पहुंचे। अब ये नहीं कि हम इमाम साहब कहते हैं वमा अलैना इल्लल बलाग हम तो घर से तैयारी करते निकलने की, ऐसा नहीं है, वक्त पर जाएं और इंशाल्लाह ये नेकियां कमाएं। ठीक है जी। सब दोबारा बयान कीजिएगा। हाँ, नसाई में हदीस है, किताबुल जुमा में नबी इस्लाम फरमाते हैं कि जो शख्स जुम्मे की तैयारी करे, गुस्ल करे, घर वालों को भी गुस्ल कराए, और उन्हें कहे कि गुस्ल करो, उनको भी गुस्ल की तरगीब दे और गुस्ल कराए, और फिर पहले वक्त में मस्जिद में आ जाए, ठीक है जी, और इमाम साहब का खुतबा सुने, इमाम के करीब बैठे, कोई लग़्व बात ना करे। होते ना कुछ लोग चौधराट के लिए, भाई इधर जाओ उधर जाओ, ऐसी बात कुछ ना करे, खामोशी से खुतबा सुने, नमाज पढ़े और इसी तरह वापस घर को चला जाए, तो उसके एक एक कदम पर उसे 100 साल के रोज़ों का सवाब, और एक एक कदम पर उसके 100 साल के रात की इबादत का सवाब है। इतनी बड़ी फजीलत है जी मुफ्ती साहब, दो खुतबे होते हैं ना, एक तो वो होता है जो वाज हो रहा होता है, और एक वो जो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। अब पहले, यानी कि जब इमाम खुतबे से पहले बैठ जाना, कोशिश करे, अगर पहले खुतबे को आएगा तो वो पहले टाइम आएगा, अगर पिछले खुतबे को आएगा तो पूरा एंड वाला टाइम है, ठीक है ना। यानी पहले टाइम आए, जैसे अजान हो रही है फौरन पहुंचे, और अजान दे के और फौरन क्या करे, अजान सुन के और फौरन जो है पहुंच जाए, ठीक है जी। चले, अल्लाह बेहतर करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या बारिक लना पर अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, अजर अज़ीम अता फरमा, दोनों जहान में खुश नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाहु खैरा।